فرحان آپ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کا جسے کہنا چاہیے کہ دروازہ توڑ کے جو ہے دوبارہ آپ نے انٹری دی ہے اور پھر ماشاءاللہ پی ایس ایل بھی تھرو آؤٹ سیزن. کیا تبدیلی کی اپنے یا آپ کا ڈومیسٹک کا پورا جو ایکسپیرینس تھا وہ آپ نے یہاں پہ شیئر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کچھ نہیں کہ جو ایز اے پلیئر چاہیے پلیئر کو وہ سب کر رہے. یہ نہیں کہ میں کچھ الگ دنیا سے آیا ہوں الگ محنت کر رہا ہوں تو, لیکن ہاں یہ ہے کہ فارم لگی ہوئی 1 سال سے, بس اس چیز کو کیش کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے رنس کروں اس فارم میں تو اچھا ہوگا ٹیم کے لیے اور میرے لیے بھی. فرحان 2 سوال ہیں. ایک تو وہی جس طرح بات کی, پچھلے 2 سال سے ہم نے دیکھا کہ آپ کا اسٹرائک ریٹ ماشاءاللہ 150 پلس چل رہا ہے. تو اس 2 سال سے پہلے آپ نے کیا اپنے محنت کی جو ٹرانسفارمیشن پچھلے 2 سال میں ہم پچھلے سال کے آغاز سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ میں لے کر آئے. دوسرا آج کے میچ کے حوالے سے ایک لمحے لگ رہا تھا کہ ملتان 240 پلس کر جائے گی. اسمتھ کے وکٹ کے بعد آخری 21 گیندوں پہ 27-28 رن ہی بنے اور پھر ایک عثمان والے پہ آپ نے کاٹ بہینڈ مس کر گئی, آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو سکا. تو کیا یہ 2 چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کے کہیں ایرر ہو گئے دونوں چیزوں کو بولتے ہوئے؟ میرے خیال سے سب کچھ پاسبل ہے اگر آپ کوشش کریں اور اگر آپ اپنے لیے گول رکھیں کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں تو کیوں نہیں بھائی. اللہ نے انسان میں اتنا پاور دیا کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ یار میں تو ڈومیسٹک ٹاپ کر رہا ہوں 2 سال سے, لیکن اسٹرائک ریٹ تھوڑا کم ہے. لیکن پھر جب 3 سال میں کھیلا تو میرے مائنڈ میں یہ رکھا ہوا تھا کہ میں نے 150 پلس اسٹرائک ریٹ پہ فنش کرنا ہے. لیکن اس سال کچھ زیادہ اچھا اسٹرائک ریٹ ہوا میرا 180 کے قریب فنش کیا, پھر نیکسٹ سیزن بھی 170 کے قریب. تو یہ سلسلہ آ رہے اور پھر صرف ڈومیسٹک میں نہیں اسپیشلی انٹرنیشنل میں بھی یہ پرابلم تھا کہ جب میرا کم بیک رہا تو میں 100 اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو ابھی الحمدللہ 135-136 کے قریب ہے. تو انشاءاللہ وہاں بھی کوشش کروں کہ وہاں بھی اپنی اسٹرائک ریٹ کو بڑھاؤں, اور سب کچھ پاسبل اگر آپ اپنے لیے گول رکھیں تو سب کچھ پاسبل ہے. اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی, ہاں جب میں اور اسمتھ کھیلے تھے تو شعیب مقصود اس ٹائم آیا تو میں نے اس کو کہا 200 پلس وکٹ تو ہے, لیکن جس طرح ہم کھیل رہے تو اس کو ہم جتنا لمبا لے کے جا سکتے 200 پلس تو اچھا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ وہاں سے عثمان بہت اچھا کھیلے, لیبوشان بہت اچھا کھیلے, تو ان لوگوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے جو اچھا کھیلا اور میچ جیت گئے ہم سے. السلام علیکم فرحان, دس از نورش خان. اچھا ایک چیز آج آپ نے آبزرو کی کہ آپ جب اسمتھ آف کورس اٹیک کرتے 200 پلس کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے تو آپ اینکر کر رہے تھے دوسری سائڈ پہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پاور پلے میں آپ رسک ٹو ریوارڈ ریشو کو کس طرح سے کیلیبریٹ کرتے ہیں, یعنی کہ کیا آپ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کافی کیلکولیٹڈ آپ کی اننگز ہوتی ہیں یوزولی, تو کیا ایک اسپیسیفک نمبر آف بالز ہوتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اب اسٹیبلٹی سے جو ہے وہ اینکر کے موڈ کی طرف جاؤں گا؟ جی بالکل. T20 ایسا گیم ہے کہ سم ٹائم آپ سے بال نہیں لگتا, لیکن اسٹل بلیو تھا اپنے آپ پہ کہ کم بیک کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے اپنے اسٹرینتھ کا کہ جب بھی میں کوئی ایک اور پکڑ سکتا ہوں تو میں اس میں ایزیلی 2-3 چکے لگا سکتا ہوں, تو میں اس چیز کو کور کر سکتا ہوں. لیکن جس طرح اسمتھ کھیل رہا تھا تو میں اپنی بھاری کا انتظار کر رہا تھا کہ ہاں جب بھی میرے شاٹ لگنے شروع ہو جائیں گے تو پھر میں, جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پھر میں لے کے جاتا ہوں لمبا, اس طرح لمبا نہیں لے کے گا جس طرح لے کے جانا چاہیے تھا. لیکن ہاں سم ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے شاٹ نہیں لگتے تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے 3 سے 4 بال, تو وہاں سے پھر میں نے کم بیک کیا اور اچھے اس پہ فنش کیا. فرحان 2026-25 میں تو ٹاپ کیا ہی اوور آل T20 کرکٹ میں, اس سال بھی 1000 رنس کے بہت قریب ہیں, 48 چھکے ہیں. سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ نئی نئی انوویشنز بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری بناتے چلے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سال پہلے لوگوں نے اس طرح کہا تھا کہ یہ اپنے اسٹرائک ریٹ کو نہیں کر سکتا, تو اس چیز کو بھی کر لیا. لیکن یہ کہ لازم بات ہے لوگ تو کرٹیسائز تو کرتے ہیں, لیکن اس چیز کو کوشش کرتا ہوں غلط ثابت کروں گراؤنڈ میں, اور اس چیز کو 1 سال ہوا ہے کہ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ اسٹل اچھے کی طرف لے کے جاؤں گا اس چیز کو, جتنے چکے لگا سکوں چکے لگاؤں گا, جتنے 100 کر سکوں پاکستان کے لیے ڈومیسٹک میں PSL میں کوشش کروں کہ سب سے زیادہ 100 کروں, یہ ایک گول ہے. اچھا فرحان, اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اسپنرز کو بڑا ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اسپن کو کھیلنے کے لیے آپ نے کوئی خاص پریکٹس کی تھی؟ جی بالکل. پشاور میں میرے جہاں پہ کھیلتا ہوں وہاں میرے ساتھ اکیڈمی کے ساتھ میرا گراؤنڈ بھی ہے وہاں پہ, تو جب بھی
ہیٹنگ کی پریکٹس کرتا ہوں تو گراؤنڈ میں کرتا ہوں, اور وہاں پہ اپنے لیے بولرز منگواتا ہوں. جس طرح سرکل میں یہاں پہ نئے بال ہوتے ہیں اس کو نئے بال دیتا ہوں, کسی کو پرانا بال دیتا ہوں, تو میچ والی سچویشن اسی حساب سے پریکٹس کرتا ہوں. اور وہاں جو چکے لگتے ہیں تو مجھے آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ وہ چکے کتنی دور جاتے ہیں, کس طرح جاتے ہیں. تو آپ کو ایک میچ سیناریو پریکٹس بہت ضروری ہے, جو وہاں پہ پشاور میں کر رہا ہوں, تو اس سے کافی مدد ملی ہے مجھے, اور میرے چکوں کی جو رینج ہے نا اس چیز سے بڑھ گئی ہے. اچھا فرحان, کل اسٹیو اسمتھ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ فرحان کے ساتھ کھیل کر بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا اچھا کمپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو. آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ کھیلنے میں, کیا کیا سیکھنے کا موقع مل رہا ہے؟ اگر میں پوچھوں آپ سے ایک دو چیزیں آپ نے جو ان سے سیکھی ہوں, کیونکہ لیجنڈری وہ بیٹسمین ہے. دوسرا یہ کہ کتنا برا لگتا ہے کہ جب ایک بیٹسمین اچھا ٹوٹل اسکور بورڈ پہ سجاتے ہیں اور بالرز جو ہے وہ میچ کنسیڈ کر جاتے ہیں. دیکھیں اس نے اگر اس طرح بات کی ہے تو بہت شکریہ ان کا, کیونکہ ون آف دی بیسٹ بیٹسمین ہے آل اوور دا ورلڈ. مزہ تو آ رہا ہے اس کے ساتھ. دیکھیے جب ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا تو ہم نے بات بھی کیا تو اس طرح, تو وہ اتنا زبردست ہے کہ اس نے میرے بارے میں سب کچھ دیکھا ہوا تھا. تو اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ بھائی آپ نے چلو ٹھیک ہے جس طرح بھی ہوں, لیکن آپ نے فرسٹ بال پیس آپ نہیں کرنے, کیونکہ جب آپ پیس کرتے ہو تو آپ کا اسٹرائک ریٹ 160 پلس ہوتے ہو, میرا تھوڑا کم ہوتا ہے. تو بڑا زبردست ہے پلیئر تو ویسی بھی ہے, لیکن آؤٹ آف دی وہ بھی بڑا زبردست ہے, سمجھاتے بھی ہے, اور اسپیشلی پوچھتا رہتا ہوں, کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور امید ہے کہ وہ آگے میرے لیے کام آئے گا. یار T20 کرکٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اب اس طرح نہیں کہ ہم سارا چیز بولر پہ ڈال لیں. ہاں کچھ میں کیچ مس ہو گیا, کچھ عثمان بھی بہت اچھا کھیل گیا, تو ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, وہ پارٹ آف گیم ہے بھائی. فرحان, زبیر فرام ایکسپریس نیوز, آپ کے حوالے سے کافی باتیں ہو گئی ہیں, آج کے میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. 132 رنز کی پارٹنرشپ اور اس کے بعد پھر بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مطلب سلو ہو گئے 8 میچز میں جو پرفارمنس تھی, اس کے بعد 9ویں میچ میں ڈاؤن, اور پھر اب ظاہر ہے کہ اگلا میچ بھی ہے, بڑا ٹف میچ ہوگا, اور آج کے میچ میں کیچز بڑے ڈراپ کیے آپ کے فیلڈرز نے, اس کو بھی تھوڑا سا فوکس کیجیے. جی بالکل, کیچز ڈراپ ہوتے ہیں, لیکن اس پہ ہم کوچ بتاتے رہتے, اس پوائنٹ کو نوٹ بھی کرتے, اور ہمارے پاس 3 دن کا گیپ ہے, اس میں فیلڈنگ پہ ورک کریں گے, جو ویکنیس ہے اس چیز کو کور کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کو اگلا جو اسلام آباد کے ساتھ میچ ہے تگڑا مقابلہ آپ لوگوں کو ملے گا, انشاءاللہ جیتیں گے وہ میچ, کوشش کریں گے. فرحان, آپ کی بیٹنگ پہ تو سب نے اسٹرائک ریٹ پہ بات کی, آپ نے بھی بتایا بڑا اچھا اسٹرائک ریٹ ماشاء اللہ آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے. ایک چیز جو آپ نے انٹرویو میں بھی اپنے کہی تھی, میں نے سنی تھی کہ ان بٹوین جو ہے آپ 6 ہٹنگ تو بہت زبردست کر رہے ہیں, بٹ اس کے بٹوین جو ڈاٹ بالز ہیں وہ آپ کافی کھیل رہے ہیں. 48% آپ کی ڈاٹ بال پرسنٹیج آتی ہے, تو آپ نے خود بھی کہا تھا آپ اس پہ کام کر رہے ہیں. بیچ میں ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کافی آپ نے امپروو کیا تھا, بٹ ابھی PSL میں پھر وہی چیز نظر آ رہی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اور ایک فیس تو فیضان بھائی نے ہائی لائٹ کیا, دوسرا پاور پلے کے بھی جو 4 اوور تھے وہاں بھی 26 رن میں ہے, تو آپ نہیں سمجھتے دونوں جگہ پہ تھوڑا سا لیگ ہوا اینڈ اور اسٹارٹ میں؟ جی بالکل, یہ آپ نے اچھا کہ مجھے بتا دیا کہ ڈاٹ بال پھر سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ PSL میں اس چیز کو کور کرتے ہیں. جس طرح پہلے بھی ورلڈ کپ میں لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے ڈاٹ بال بہت انٹرنیشنل کرکٹ میں, تو اس پہ کافی کام کیا اور اس چیز کو کور کیا, لیکن کوشش کروں گا جو ابھی نیکسٹ 3 سے 4 میچز ہیں کہ PSL میں بھی اس چیز کو کور کروں, ڈاٹ بال کم کھیلوں. اور آج تھوڑا سا وکٹ تھوڑا سا ٹرکی تھا, بال نیچے بھی آ رہا تھا, اور کیونکہ میں اسمتھ سے یہ بات کر رہا تھا کہ آج بال تھوڑا سا لو آ رہا ہے, کیونکہ وہ جہاں سے کھیل کر رہے ہیں وہاں تھوڑا بال باؤنس کرتا ہے, لیکن چلو وہ تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اس نے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو. لیکن اسٹل میں تھوڑا سا پاور پلے میں آج تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا تھا, لیکن جیسے پاور پلے ختم ہوا تو اس چیز کو میں نے فنش کیا, اور اچھا. اچھا فرحان, مجھے یاد ہے پچھلے سال آپ کو کسی نے پک نہیں کیا تھا PSL میں, لیکن جب پک کیا تو ہائیسٹ رن اسکورر. اس کے بعد پورا سال گزرا, اب دوبارہ آپ PSL میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہوئے, بہت ساری ایسی میموریز جو شاید بھولنا چاہیں گے, بٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اب تک اس پورے اس پچھلے PSL سے اب تک لے کر بہت ساری چیزیں ہوئیں, بھارت کے خلاف بھی کھیلا, ایشیا کپ, T20 ورلڈ کپ, اب کون سی ایسی میموری جو آپ کے ذہن میں ہے اچھی سب سے اس پورے 1 سال میں, اور کیا وہ سیم ہے جو لوگوں کی ہے بھارت والا وہ میچ جس میں آپ نے بمراہ کو چھکے لگایا اور زبردست کھیلا؟ دیکھیے اپس اینڈ ڈاؤن تو ہوتے رہتے ہیں ایز اے پلیئر, ہم اس چیز کے لیے ریڈی ہے اینی ٹائم, وہ آتے ہیں بھائی. لیکن جو میرا PSL کا جو لاسٹ جو سیزن تھا وہ میرا بیسٹ PSL تھا,
کیونکہ میں نے ٹاپ بھی کیا تھا. دوسرا میں کسی نے پک بھی نہیں کیا تھا, اینڈ میں لوگوں نے اسلام آباد نے پک کیا تھا, سب سے لو کیٹیگری میں پک کیا تھا, پھر ٹاپ کرنا اور پھر وہاں سے پاکستان ٹیم کے لیے کب بیک کرنا, وہ میرے لیے زبردست ایک پوائنٹ تھا. لیکن جو لاسٹ PSL سیزن تھا وہ میرے لیے بیسٹ تھا, کیونکہ وہاں سے میرا کم بیک ہوا, وہاں سے ایک سلسلہ ابھی تک جاری ہے. تو وہ زبردست لاسٹ جو PSL تھا وہ بیسٹ میموری تھی میری. السلام علیکم فرحان. مزمل کے سوال سے ہی کنٹینیو کروں گا کہ آپ نے آبویسلی جو اسلام آباد نے آپ کو پک کیا تھا لاسٹ ایئر, وہ T20 کپ کی پرفارمنس پہ کیا تھا, اور آپ کی سٹوری ایسی ہے کہ کافی لمبے ٹائم تک ڈومیسٹک کرکٹ میں ٹوائل کیا ہے. بہت کم ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے جو ڈومیسٹک کرکٹ کے ایکسپیرینس کے ساتھ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اس چیز کو PSL میں, اور خاص طور پہ T20 میں, یا شاید موقع ہی کم ملتے ہیں. تو اس جرنی کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گے, اور آپ جو آپ کے فیلو ڈومیسٹک پلیئرز ہیں, آپ کے جونیئرز ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے, فٹنس کے حوالے سے ہو گیا یا اسکل امپروومنٹ کے حوالے سے ہو گیا, جو آپ کی جرنی سے انسپریشن ڈرا کر سکتے؟ دیکھیے, آپ تو ڈومیسٹک اور فرسٹ کلاس کی بات کریں, PSL کے بعد ختم ہوتی اپنا پیٹرن ٹرافی گریڈ 2 اسٹارٹ ہو رہے ہیں, تو میں نے ابھی سے ایک ٹیم کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے, گریڈ 2 انشاءاللہ کھیلوں گا ریڈ بال, کیونکہ میں لاسٹ سیزن 1-2 سیزن میں نے مس کیا ریڈ بال. تو جیسے ہی PSL ختم ہو جائے میں پیٹرن ٹرافی کھیلوں گا JDW ڈپارٹمنٹ سے, اور کیونکہ آگے ون ڈے آ رہے ہیں, تو وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ میرے کرکٹ کے لیے بیسٹ چیز ہے. اور کیونکہ آگے ون ڈے ہے تو تھوڑا سا, کیونکہ ورلڈ کپ بھی ہے, ون ڈے آگے ہے, تو T20 میرے خیال سے بہت کم ہے. تو فرسٹ کلاس اور ڈومیسٹک تو بہت دور کی بات, میں تو گریڈ 2 کھیلنے کے بھی تیار ہوں, اور ابھی آپ کو نظر بھی آئے گا میں گریڈ 2 کھیلوں گا JDW ڈپارٹمنٹ سے. اور اس لیے کھیل رہا ہوں کہ جو ون ڈے کرکٹ ہے میرے لیے ہیلپ فل ثابت ہو, اور کچھ کمی ہے, کچھ سکلز ہے, اس پہ بھی کام کروں گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ریڈ بال بھی میرے اچھی پرفارمنس ہے, 45 سم تھنگ ایوریج ہے, تو کوشش کروں گا کہ پاکستان کے لیے ریڈ بال بھی کھیلوں. لیکن انشاءاللہ اور دوسری آپ نے ڈومیسٹک کی بات کی, تو ڈومیسٹک کا ایک ہی میچ ابھی تک مس نہیں کیا 4 سال میں, اور آگے بھی مس نہیں کروں گا. اور یار اگر آپ ڈومیسٹک, بہت سارے پلیئرز یہی بتا دیں کہ یار آپ ڈومیسٹک سے آئے, تو ان لوگوں کو کافی کانفیڈنس ملتا ہے کہ ہاں چلے کہیں نہ کہیں ڈومیسٹک کی پرفارمنس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں. اور جس طرح پھر ڈومیسٹک کی پرفارمنس کو میں نے کی ہے, تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا بھی ٹائم ہوگا, ہمیں بھی موقع ملے گا اس طرح پرفارم کرنے کا. اچھا سعد فرحان, بڑے اچھے PSL ہو رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, میچز تو بہت اچھے ہو رہے ہیں, لیکن کراؤڈ نہیں آ رہا. آپ لوگوں کو کبھی محسوس ہوتی ہے جس طرح سے ہمیں تو ہوتی ہے, یہاں پر جو کراؤڈ ہوتا ہے, ایک میچ ہوتا ہے, اس کی آوازیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے کھیلتے ہوئے؟ جی بالکل, اب کروڑ کی تو عادت ہو چکی ہے, لیکن اب یہ کہ شروع کے 2 میچز میں تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا کہ ہاں کراؤڈ نہیں آ رہا, لیکن ایز اے پروفیشنل پلیئر آپ کو ہر چیز کے لیے ریڈی ہونا پڑتا ہے, چاہے کراؤڈ ہو کراؤڈ نہ ہو, لیکن ایز اے پروفیشنل پلیئر آپ کو کھیلنا پڑتا ہے, کیونکہ جو ٹیم کی ریکوائرڈ ہے آپ سے وہ آپ 100% آپ کو دینا پڑتا ہے, چاہے کراؤڈ ہو یا نہ ہو. اگر کراؤڈ ہوتا تو مزہ آتا, اگر نہیں ہے تو اس چیز کو بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے اگر لاہور میں کراؤڈ الاؤ ہوگا تو بڑا مزہ آئے گا.